السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 10ویں تراویح مکمل ہوئی۔ آج کا بیان 12ویں پارہ کے ربع سے 13ویں پارے کے نصف تک ہے۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، سے اللہ نے ان لوگوں کی عبرت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجے جانے کا ذکر فرمایا۔ قوم نوح کی طرف قوم عاد نے بھی آواز حق سنایا، اور جس طریقے سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، رات دن محنت کر کے، مشقت کر کے، اور بڑے جلیل قدر نبی تھے۔ آتا تقریباً 950 سال انہوں نے تبلیغ کی۔ ان کی قوم جو نوح علیہ السلام جب تبلیغ کرنے نکلتے تو ان کو دیکھ کے اپنے کان میں انگلیاں ٹھوس دیا کرتے تھے، چہرے پہ کپڑے ڈال لیا کرتے تھے، ان کی بات کو ہم سن نہ سکے۔ آخر اس کا ذکر ابھی سورہ نوح میں بھی آئے گا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ رب کریم یہ سب ماننے والے نہیں ہیں، جو تیری باتوں کو نہیں ماننے والے، اللہ ان لوگوں سے زمین کو پاک اور صاف فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اس کا ذکر گزرا ہے۔ کشتی جب نوح علیہ السلام بنا رہے تھے تو ان کی قوم مذاق اڑا رہی تھی، قحط سالی کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، یہ نوح کشتی بنا کے کیا ہوا میں اڑائیں گے؟ نوح علیہ السلام صبر کرتے رہے۔ کشتی جب تیار ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی چرندے پرندے اور تمہارے اہل و عیال ہیں، جوڑے جوڑے اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ نوح علیہ السلام سوار ہو گئے، اپنے بیٹے سے کہا کہ تم بھی آگے سوار ہو جاؤ۔ بیٹا کہنے لگا نوح علیہ السلام یا بنی ارکب معنا، بیٹے سے کہا آؤ سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے کہا ابا جان، پانی اللہ کا عذاب میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، اگر بہت تیز پانی آئے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پانی کچھ نہیں میرا بگاڑ پائے گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، درخت پہ چڑھ جاؤں گا۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ نے آسمان کو حکم دیا، آسمان سے بارش کا نزول ہوا، زمین کو حکم ملا، زمین سے پانی ابل پڑا، اور اتنی تیز پانی کا بہاؤ تھا کہ لوگ اس میں غرق ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا اپنے آپ کو کہہ رہا تھا بچ جاؤں گا، وہ بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں حسب اور نسب، ذات اور خاندان نہیں دیکھا جاتا۔ نوح نبی ہے، ان کا بیٹا کافر ہے، اللہ پہ ایمان نہیں لایا، وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم فلاں پیر کے ماننے والے ہیں، فلاں بزرگ کے ماننے والے ہیں، ہمارے والد ہمارے بھائی بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، یا ہم بڑے دین کے داعی ہیں۔ یقین جانیے، دین کا یا اسی طریقے سے کوئی بڑا ٹائٹل لگانے سے انسان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہر انسان اپنے ذات کا مکلف ہے، آپ جو کریں گے اسی کے تعلق سے اللہ آپ سے پوچھیں گے۔ آپ کے والد نیک تھے، آپ کے بیٹا آپ کے نیک تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تاریخ بھری پڑی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کفر پہ کافر تھے، ان کا حال کیا ہوا؟ نوح کے بیٹے وہ جو کفر پہ تھے، ان کا حال کیا ہوا؟ اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد قوم سمود کے سرکشی کا ذکر کیا، وہ بھی بالآخر دردناک عذاب سے دوچار ہوئے۔ پھر قوم لوط کی فحاشی اور ان کے اندر جو ایک بیماری تھی، وہ بیماری اسے اورل سیکس کہتے ہیں، کہ وہ بجائے عورتوں کے پاس جانے کے مردوں کے پاس آتے اور بدفعلی کرتے تھے، اور اس سے اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کرتے تھے۔ یہ بھی قوم بد کرداری بد اخلاقی کی پاداش میں زمیندوز کر دی گئی۔ پھر شعیب علیہ السلام کے مدین بھیجے جانے کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توحید پیش کرنے اور فرعون کے انکار اور سرکشی کے یاد جو واقعات ہیں، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ
الاخر کہ تمہارا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو واقعی اس کی گرفت بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ اے نبی، ہم یہ جو تم کو قبروں کے واقعات سناتے ہیں تو اس طرح ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں اور تمہیں حقیقت سے آگاہی ملتی ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، بصیرت ہے، ایک واقعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کہ آسمانوں میں، زمین میں جتنی غیب کی باتیں ہیں ان کا علم اللہ ہی کو ہے، اور سب امور اسی کے طرف رجوع ہوں گے۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی عبادت کیجئے، اس پہ بھروسہ رکھیے۔ آپ کا رب جو تم کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے بلکہ باخبر ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے واقف نہیں تھے تو یہودیوں نے بحیثیت نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے اس قصے کے بارے میں سوال کیا، اور بدگمانی سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناواقفیت کی وجہ سے جواب نہیں دے سکیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جاری کر دیا۔ یہ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت آزمائش میں تھے، عام الحزن کے ساتھ، جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید کر دے گئے، جس کو عام الحزن کا سال کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم میں تھے، نڈھال تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل کر کے اور بتایا کہ ان سے زیادہ آزمائش کی گھڑی پہلے کے لوگوں پہ بھی آ چکی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، ضعیف حدیث چہ جائے گا لیکن ہے کہ اگر کسی انسان پہ کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، اس انسان کو چاہیے سورہ یوسف کی تلاوت کرے، اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھے، تاکہ انسان کے اندر ایک صبر کرنے کا مادہ پیدا ہو۔ سورہ یوسف کو سورہ قصص بھی کہا جاتا ہے، بہترین قصہ، بہترین قصہ۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ تقریباً غالباً 10 سال کے تھے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اور انہوں نے حضرت یوسف سے کہا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، چونکہ ان کے 2 بھائی اپنے، ایک ماں سے یوسف بنیامین اور دوسرے ماں سے ان کے اور 9 بھائی تھے۔ وہ حضرت یوسف سے حسد کرتے تھے جو سوتیلے بھائی تھے، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے بے پناہ محبت کرتے، سب سے چھوٹے تھے، خوبصورت تھے، بڑے حسین و جمیل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی دی تھی۔ یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ ان سے پیار کرتے تھے اور بھائیوں کو ان سے حسد تھی، اس لیے یعقوب علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ اگر بھائیوں کو بتائیں گے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ بھائی چونکہ جلتے تھے، حسد کرتے تھے، ان سے جیلسی تھی ہی، اپنے والد سے کہنے لگی ابا جان یوسف کو میرے ساتھ کھیلنے بھیج دیجئے، وہ میرے ساتھ جا کر کھیلیں گے، ہم نوجوان ہیں، ایک نوجوانوں کی جماعت ہے، یوسف کو کچھ نہیں ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے خدشہ ہے، ڈر ہے کہیں یوسف کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بھائیوں نے بہت دلاسا دلایا، یقین دلایا کہ ہم لوگ نوجوان ہیں، نوجوانوں کی جماعت ہے، ہم نگرانی کریں گے، دیکھ بھال کریں گے۔ ابا جان کیا مجھ پر آپ کو بھروسہ نہیں، آپ جانے دیں۔ یعقوب علیہ السلام جانے دیے، چونکہ ان لوگوں نے پہلے سے سازش کر رکھی تھی اور اس میں سے ارادہ یہ ہوا، مشورہ یہ طے ہوا تھا کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے، لیکن انہی میں سے ایک بھائی نے کہا نہیں قتل مت کرو، اس کو کسی کنویں میں ڈال دو۔ بہرحال کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، اور ڈالنے کے بعد ادھر سے قافلہ والوں نے کنویں سے نکال کر مصر کی حکومت کے ایک اعلیٰ افسر کے ہاتھ ان کو بحیثیت غلام فروخت کر دیا، اور وہ چونکہ افسر جو تھے اپنا بیٹا بنا لیا، گھر میں یوسف علیہ السلام رکھنے لگے، پلے بڑھے، نوجوان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی سے نوازا ہی تھا۔
اب جو افسر کی بیوی جس کو زلیخا کہا جاتا ہے، یوسف علیہ السلام پہ عاشق ہوئی اور یوسف علیہ السلام کو بدکاری پر مائل کرنے کے لیے مجبور کرنے لگی۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے، دروازے پہ جیسے پہنچے، عزیز مصر جو تھا وہ سامنے آ گیا، دروازہ کھلا، ادھر سے وہ آ رہا تھا۔ اب زلیخا اپنے شوہر کو دیکھ کر کے یوسف علیہ السلام پہ الزام لگانے لگی کہ آپ کا یہ لڑکا، جس کو آپ لڑکا کہتے ہیں، یہ غلام، یہ میرے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا، مجھ پہ غلط نظر ڈال رہا تھا، آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام جو ہے، چونکہ بے گناہ رہتے ہیں، قرآن کریم نے اس کی بے گناہی کا، یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا ثبوت دیا اور کہا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف مجرم ہے، یوسف کی غلطی ہے، لیکن اگر یوسف کا دامن یا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا مجرم ہے۔ کپڑا چونکہ پیچھے سے پھٹا تھا، زلیخا مجرم قرار دی گئی۔ اب پورے شہر میں یہ چرچا ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں عورتیں کرنے لگی۔ اب اس داغ کو اور اس عیب کو دھونے کے لیے اس نے ایک سازش کی اور ایک چال چلی زلیخا نے۔ مصر کی بہت ساری عورتوں کو انہوں نے دعوت دی اور ایک ہاتھ میں چاقو اور پھل دے دی، بولے اس کو تراشو اور کھاتی رہو کاٹ کر کے۔ اسی دوران یوسف علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہاں سے گزرو۔ عورتیں جو پھل کاٹ رہی تھی، کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالی، کہنے لگی ان ھذا الا ملک کریم، کہ یوسف کوئی انسان نہیں تو کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا کہنے لگی اب تم سوچو، میں اگر اس پہ عاشق ہو گئی تو تم مجھ پہ الزام لگا رہی تھی، میرے بارے میں طرح طرح کے جملے کس رہی تھی، اب تمہارا کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام دل میں یہ سوچو جو شعر ہے کہ برباد گلستہ کرنے کو صرف ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے اور انجام گلستہ کیا ہوگا۔ حضرت یوسف کے دل میں خیال ہوا کہ اللہ اکبر، اب تک تو ایک عورت جو مجھ پہ فدا تھی، ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتی تھی، اب تو تمام عورتیں کی نیت خراب ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوسف نے دعا کی، اے رب کریم ایسے حالات پیدا کر دے، مجھے جیل میں ڈال دے، وہی مجھے مامون اور میں اپنے آپ کو وہی محفوظ سمجھوں۔ بہرحال بات یہی ہوا، یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں رہنے لگے۔ جیل میں جب رہ رہے تھے، ان کے ساتھ 2 قیدی اور جیل میں تھے۔ وہ دونوں قیدی خواب دیکھتے ہیں۔ ایک خواب یہ دیکھتا ہے کہ میں شراب نچوڑ کر کسی کو پلا رہا ہوں، دوسرا خواب دیکھتا ہے کہ میرے سر پہ ایک ٹوکری ہے جسے پرندے نوچ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دونوں نوجوان آتے ہیں، اپنے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں کہ اس خواب کے بارے میں بتائیے آپ کی کیا رائے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو پہلا شخص جو شراب پلا رہا تھا، ان کے بارے میں کہا کہ تم بادشاہ کی خدمت میں جاؤ گے، بادشاہ کو شراب پلاؤ گے اور تمہیں جیل سے رہائی ہوگی۔ دوسرا نوجوان جس کے سر پر ٹوکری پرندے نوچ رہے تھے، اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ تمہیں گناہوں کی سزا ملے گی اور تم سولی پہ چڑھائی جاؤ گے۔ بہرحال وہ پہلا شخص جو جیل سے رہا ہوا جا کر کے بادشاہ کو شراب پلاتا تھا۔ اتفاق کی بات کہ بادشاہ نے بھی خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے جو ہے 7 دبلی گائے کو کھا رہی ہے، 7 موٹی گائے 7 دبلی گائے کو کھا رہی ہے۔ بادشاہ نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر جاننے کے لیے اس کو بڑی تشویش ہوئی، جیسا میں نے بتایا اس خواب کی تعبیر جاننا چاہتا تھا۔ اب جو شخص جیل سے رہا ہو کر آیا تھا، جس کو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جیل کے اندر ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بتاتا ہے۔ بادشاہ کہتا بلاؤ۔ یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر پوچھی جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو 7 موٹی گائے 7 دبلی گائے کو کھا رہی ہے، 7 سال خوب پیداوار ہوں گے، اناج کی پیداوار بہت کثرت سے ہوگی، اس کے بعد 7 سال قحط سالی کی ہوگی۔ اب خواب کی جب تعبیر بتائی گئی، عزیز مصر کو یوسف علیہ السلام پہ اور بھروسہ ہو گیا اور بلا کر کے وہ اپنی ذمہ داری سونپ دی ہے یوسف کو۔
یوسف علیہ السلام نے شرط رکھی کہ میں ایسے نہیں نکلوں گا جیل سے جب تک کہ آپ اس بات کا اعلان نہ کر دے کہ میں بے گناہ ہوں، زلیخا مجرم ہے، تب تک میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ بہرحال ایسا ہی ہوا، یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہو کر آئے، اور جو خوشحالی کے سال تھے، جس سال 7 سال پیداوار بہت کثرت سے ہوئی، یوسف علیہ السلام نے ساری ذمہ داری نبھائی۔ جتنے اناج پیدا ہوئے تھے اس کو حکم تھا اس کو خوش غلاف سے باہر نہیں نکالنا۔ یوسف علیہ السلام بہت سارے اناج اسٹور کر لیے، غلہ محفوظ کر لیا۔ جب 7 سال قحط سالی کے آئے تو علاقے میں قحط سالی پڑ گئی، لوگ پریشان تھے اناج کے لیے۔ تو اب یوسف علیہ السلام اس اناج کو خرید و فروخت کرنے لگے، بیچنے لگے۔ اب اسی اناج کو لینے کے لیے ان کے بھائی جو تھے، جن بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ بھی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہی یوسف ہے جس کو میں کنویں میں ڈالا ہوں۔ یوسف علیہ السلام پہچان گئے اور بھائیوں کو ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئے، لیکن یہ نہیں احساس ہونے دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ ڈالنے کے بعد، غلہ دینے کے بعد، اور ان کا پیسہ بھی اس سامان میں ڈال دیا اور کہا جاؤ اپنے اور بھائی جو تمہارا اور کوئی بھائی ہے، دوسرے نے کہا ایک میرا بھائی اور بنیامین ہے، اور اس کو لے کر کے آؤ گا اور غلہ دوں گا۔ پھر وہ لوگ جاتے ہیں، دوبارہ بنیامین کو لے کر کے آتے ہیں۔ بنیامین چونکہ اپنے سگے بھائی ہوتے یوسف علیہ السلام کے، یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو روکنے کے لیے ایک تدبیر اختیار کرتے ہیں کہ اس غلے میں ایک پیالہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ اعلان ہوتا ہے کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا، جس کے پاس ملے گا اس کو قید کر لیا جائے گا۔ بنیامین کے پاس ملتا ہے، اب ان کو روک لیتے یوسف علیہ السلام اور کہتے جاؤ یہ تمہارا بھائی، اس نے غلطی کی ہے، اس کو میں روک لیتا ہوں۔ بھائی روتے ہیں، بلکتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے پاس کوئی اور ہے؟ بھائی کہتے ہیں ان کے کہ میرے والد ہے یعقوب، بولے جاؤ والد کو لے کر کے آنا۔ جب وہ لوگ جاتے ہیں اپنے والد سے سارا واقعہ سناتے ہیں، یعقوب علیہ السلام آتے ہیں اور آنے کے بعد پہچان جاتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کی روشنی بھی لوٹ آتی ہے۔ ان کے جو بھائی تھے جن لوگوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ بھی سمجھ گئے یہی یوسف ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا میں ہی یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ وہ بھائی شرمندہ ہوئے، اور شرمندہ ہونے کے بعد وہ سجدے میں گر گئے۔ وہی خواب کی تعبیر تھی کہ 11 ستارے اور چاند سورج ستارے جو سجدہ کر رہے وہی بھائی سجدے میں گرے تھے، اسی خواب کی تعبیر مکمل پوری ہوئی۔ اور یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ بڑا پیغام ہے۔ یہی وہ آیت فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی انتقام اور بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، ہم سے کوئی اگر دل شکنی ہے، کوئی ایسی بات کہے تو اپنے اندر وہ ظرف رکھے، معاف کرنے کی صفت رکھے۔ یوسف علیہ السلام پہ اتنا ظلم ہوا، اپنے بھائیوں کو معاف کر دیے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کفار مکہ نے مظالم اٹھائے، مکے سے نکال دیے، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو لکھا لا تثریب علیکم اليوم۔ تو ہمارے اندر وہی صفت ہونی چاہیے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قطع تعلق کر لیتے ہیں، بات چیت بند کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے لین دین اور سلام کلام بند کر دیتے ہیں، یہ زیب نہیں دیتا، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے قصہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر وہ صفت پیدا ہو، ہمارے اندر وہ کوالٹی پیدا ہو، ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو، معاف کرنے کی چھمتا ہمارے اندر ہو، ہم معاف کرنے والے بنیں نہ کہ لوگوں سے انتقام لینے والے بنیں۔ جب ہم معاف کریں گے، درگزر کا معاملہ فرمائیں گے تو یقین جانے اللہ رب العالمین کی رحمتیں شامل حال ہوگی، اور ایک معاشرہ، ایک خوشگوار معاشرہ گزرے گا، ایک خوشگوار معاشرہ بنے گا۔ اس لیے ضرورت ہے اس صفت کو اپنانے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔